ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ میرے حضور کی پاک بارگاہ میں رہنے لگے۔ آقا علیہ السلام کو چھوٹے موٹے کام بازار میں انہیں بھیج دیتے۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، اچانک ایک عورت پہ نظر پڑ گئی اور دل میں برا خیال آ گیا۔ ابھی خیال آیا ہی تھا کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ اے ثعلبہ، تو نے اپنے مصطفیٰ سے خیانت کی ہے، تیرے نبی نے تو تجھے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ بس اس بات کو سوچ کر کے واپس نہیں آئے، پھر سیدھے جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، ایک غار میں جا کے رونے لگے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے فرماؤ کہ حضور آپ اپنے ثعلبہ کو بلا لو، رب ذوالجلال نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ خالق کائنات نے حضرت ثعلبہ کی توبہ کو جب قبول فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام کو پیغام آیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور ایک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا، فرمایا میرے ثعلبہ کو بلا لاؤ۔ آپ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف گئے، ایک چرواہے سے پوچھا، کہنے لگے یہاں پہ تم نے ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں یارو میں ثعلبہ کو تو نہیں جانتا، لیکن ایک نوجوان ایسا ہے جو ان غاروں میں روتا ہے، اور وہ خود تو روتا ہے، خود تو وہ توبہ کرتا ہے، ساتھ ہمیں بھی رلا دیتا ہے۔ وہ اتنے گہرے لفظ بولتا ہے، اتنے درد مندانہ انداز میں وہ عرض کرتا ہے، وہ خود تو روتا ہے، ہمیں بھی رلا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ان کے قریب گئے، جا کر کے ثعلبہ کو حضور کا پیغام دیا۔ حضرت ثعلبہ آپ کو دیکھ کے اور رونے لگے، کہنے لگے شاید میرے متعلق کوئی آیت کریمہ تو نازل نہیں ہوگی، میری مذمت میں کوئی رب کا فرمان تو نہیں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہمیں اس بات کا تو نہیں پتہ، لیکن تجھے حضور نے بلایا ہے۔ حضرت ثعلبہ پھر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر یار میں حضور کے سامنے نہیں جا سکتا، اگر کوئی ایسی بات ہوگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے میری سفارش کر دینا۔ اور پھر ایک اور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن اس طرح سامنے نہ مجھے محبوب کے لے کر جانا، ہم اس وقت میں حضور کے پاس جائیں گے جب آقا علیہ السلام نماز کی امامت فرما رہے ہوں گے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا جب آپ لوگ آئے۔ آقا علیہ السلام ان آیتوں پر پہنچے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت کریمہ حضور تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت ثعلبہ نے جب اس آیت کو سنا، کیا انسان تو وہ کون سی چیز ہے جسے تجھے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ حضرت ثعلبہ نے یہ آیت کریمہ سنی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گھر والوں نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ میرے حضور نماز مکمل کرنے کے بعد، تکمیل نماز کے بعد حضرت ثعلبہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر مبارک حضور نے اپنی گود میں رکھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کے بالوں میں اپنی مقدس انگلیاں پھیری۔ حضرت ثعلبہ کو ہوش آیا، جھٹ کر کے اپنا سر اٹھایا، نیچے رکھا۔ حضور میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں آئے، حضور میں گناہگار ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ تیرے رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اے ثعلبہ میرا رب تو اس سے راضی ہو گیا۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور میرا رب راضی ہو گیا، کیا میرے مصطفیٰ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ حضور آپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ثعلبہ میں مصطفیٰ بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا رب ذوالجلال بھی تجھ سے راضی ہے۔ حضور واقعہ آپ راضی ہیں، بس اس بات کا کرنا تھا۔ حضرت ثعلبہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، روح پرواز کر گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کفن دفن کا اہتمام کیا، اور پھر صحابہ سے فرمایا اس کو جنازے کے لیے لے چلو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود جنازے کے ساتھ آئے۔ آقا علیہ السلام کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، میرے مصطفیٰ پنجوں کے بل چل رہے ہیں،
بعد میں حضور سے عرض کرتے ہیں حضور کیا کوئی پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، حضور کیا کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ آج پنجوں کے بل چل رہے تھے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں جابر، میرے سالبہ نے توبہ ہی اتنی کمال کی ہے، میرے سالبہ نے توبہ ہی اتنی اعلیٰ کی ہے کہ رب کے 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یارو جو بندہ اس طرح پکی سچی توبہ کرے، رب سے ڈر جائے، رب اتنا نواز دیتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہم نے دین سے کتنی خیانت کی؟ ہم نے کبھی سوچا ہم حضور کے فرمان کے ساتھ روزانہ خیانت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے قرآن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ہم اپنے عہدوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اگر کوئی پکی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ بندہ جب رب کے حضور حاضر ہوگا جو دنیا میں رب کے خوف سے ڈر گیا اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آنسوؤں کی وجہ سے اس کے ابرو جو تھے وہ ابرو تر ہو گئے، روز قیامت اگر اسے جہنم کا سندیشہ سنا دیا گیا تو وہ اس کے ابرو جو رب کے خوف کی وجہ سے، آنسو آنے کی وجہ سے تر ہو گئے تھے، وہ رب کی حضور عرض کریں گے مالک یا تو ہمیں اس کے جسم سے نکال دے یا پھر ہمارے ساتھ اسے بھی جہنم میں بھیج دے۔ تو رب تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یارو جو رب کے خوف سے ڈرتا ہے، رب کے قرآن کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، میں رب سے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تو کیوں نہ ہو ہم 2 جنتوں کے مستحق بن جائیں، اس رب سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔